جماعت پنجم، مضمون اردو، عنوان حمد۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے یہ نظم کس نے لکھی ہوئی ہے؟ یہ نظم شاعر محبوب راہی کی لکھی ہوئی ہے۔ وہ 20 جون سن 1939 کو ضلع بلڈانہ کے ماٹر گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہیں ان کی ادبی اطفال کی خدمات کے نتیجے میں ساہتیہ اکیڈمی کی جانب سے انعام سے بھی نوازا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم حمد کسے کہیں گے۔ ایسی نظم جس میں خدا کی تعریف کی گئی ہو وہ نظم کو حمد کہتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اے جہاں بھر کے پالنے والے، جان مٹی میں ڈالنے والے، یہ زمین آسمان تیرے ہیں، یعنی دونوں جہان تیرے ہیں۔ نظم کے اس شعر میں شاعر محبوب راہی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو جہاں بھر کو پالتا ہے، مٹی میں جان ڈالتا ہے، زمین آسمان سب کچھ صرف تیرا ہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تو نگہباں ہے پاسباں ہے تو، اے خدا سب پہ مہرباں تو ہے، سب کے ہونٹوں پہ نام تیرا ہے، تذکرہ صبح و شام تیرا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ تو سبھی کا نگہبان ہے، سبھی کی حفاظت کرنے والا ہے، تو سب پر مہربان ہے، ہر چیز تیرا ہی ذکر کرتی ہے۔ آگے شاعر لکھتے ہیں، پھول صحرا میں تو کھلاتا ہے، مارتا ہے تو ہی جلاتا ہے، یہ ہوا تیرے دم سے چلتی ہے، حکم سے تیرے رت بدلتی ہے۔ اس شعر میں شاعر محبوب راہی کہنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی وہ ذات ہے جو صحرا میں ریگستانوں میں پھول کھلاتا ہے، تو ہی زندگی دیتا ہے، تو ہی موت دیتا ہے، یہ ہوا تیرے ہی حکم سے چلتی ہے اور تیرے ہی حکم سے موسم بھی بدلتے ہیں۔ شاعر پھر سے اللہ کی بہترین انداز میں تعریف کرتے ہیں۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ خالق بحر و بر ہے تو یا رب، مالک خشک و تر ہے تو یا رب، سب کو حاصل ہے نعمتیں تیری، عام ہے سب پر رحمتیں تیری۔ ان اشعار میں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ خالق یعنی بنانے والا، بحر سمندر اور بر یعنی زمین کا خشکی کا حصہ، اے اللہ تو ہی سمندروں کا زمینوں کا مالک ہے، ہر خشکی اور تری کا مالک ہے، تیری جو نعمتیں ہیں رحمتیں ہیں وہ سب کو حاصل ہیں۔ آگے شاعر لکھتے ہیں، ذرے ذرے پہ اختیار تیرا، فضل ہے سب پہ بے شمار تیرا، تیری ہر شے پہ حکمرانی ہے، تو ہے باقی ہر ایک فانی ہے۔ اس شعر میں ان اشعار میں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تیرا اختیار ہر ذرے ذرے پر ہے، ذرہ ایک دم باریک مہین چیز، اور سب پر تیرا فضل تیرا کرم بے شمار ہے، تو ہر شے پر حکومت کرنے والا ہے اور ہر شے فنا ہونے والی ہے اور صرف تو ہی باقی رہنے والا ہے۔ چلیے بچوں، اب ہم الفاظ معنی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو نظم میں آئے ہوئے ہیں، ہم ان کا مطلب دیکھیں گے۔ جہاں مطلب ہے دنیا، نگہبان مطلب ہے حفاظت کرنے والا، پاسبان دیکھ بھال کرنے والا، تذکرہ ذکر، رت موسم، جلانا زندگی دینا، صحرا ریگستان، بحر سمندر، بر زمین یا خشکی کا علاقہ، حکمرانی حکومت، باقی ہمیشہ رہنے والا، اور فانی ختم ہو جانے والا۔ اب ہم واحد جمع کی طرف بڑھتے ہیں۔
واحد جمع، زمین زمینیں، ہوا ہوائیں، حکم احکام، رت رتیں، نعمت نعمتیں، رحمت رحمتیں، ذرہ ذرے، فضل فضائل، شے اشیاء۔ نظم میں کچھ ضد الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں، ان پر بھی ایک بار روشنی ڈالتے ہیں۔ الفاظ ضد: جان بے جان، زمین آسمان، صبح شام، بحر بر، خشک تر، کھلنا مرجھانا، عام خاص، باقی فانی۔ اب ہم نظم میں آئی ہوئی ضمیریں دیکھیں گے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ضمیریں کسے کہتے ہیں؟ ایسے الفاظ جو اسم کی بجائے استعمال ہوتے ہیں یا اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، انہیں ہم ضمیر کہتے ہیں۔ تو آئیے نظم میں کون کون سی ضمیریں آئی ہوئی ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اے، تو، تیرا، یہ، تیرا، تیرے اور تیری۔ چلیے بچوں، اب ہم نظم سے متعلق کچھ سوال جواب دیکھتے ہیں۔ سوال: شاعر نے دو جہان کا پالنے والا کسے کہا ہے؟ جواب: شاعر نے دو جہان کا پالنے والا اللہ کو کہا ہے۔ سوال: دونوں جہان سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب: دونوں جہان سے شاعر کی مراد زمین اور آسمان ہے۔ سوال: صبح و شام کس کا تذکرہ کیا جاتا ہے؟ جواب: صبح و شام اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے حمد نظم پڑھی۔ آج آپ کو جو کچھ بھی مواد دکھایا گیا ہے یا آپ نے جو کچھ بھی مواد سنا ہے، اسے آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں۔